کہ ساری زندگی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹو انہیں کبھی بھائی نہ کہنا، انہیں کبھی بہنیں نہ کہنا، انہیں جب بھی کہنا مولایا کہنا یا مولاتی کہنا، خبردار یہ تمہارے آقا زادے ہیں، یہ آقا زادیاں ہیں، کبھی زندگی میں ان کے چہروں کی طرف نظر نہ کرنا۔ اب پوری زندگی حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہ کی۔ اب مومنان عزادارو روز عاشور آیا، جیسے ہی روز عاشور آیا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں مولا حسین مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اب جیسے ہی حضرت عباس نے اجازت مانگی ہے امام حسین نے کہا بھیا عباس میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا رایا یمیناً و رایا شمالا، حضرت عباس نے ایک طرف دائیں طرف دیکھا، ایک دفعہ بائیں طرف دیکھا، اور پوری زندگی حضرت عباس نے امام حسین کے چہرے کی طرف نظر نہ کی۔ لیکن روز عاشور جب حضرت عباس کو کہا تو میرے لشکر کا علمدار ہے، حضرت عباس نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک دفعہ بائیں طرف دیکھا، اور امام حسین کے چہرے کی طرف نظر کر کے مولا عباس نے یہ جملے کہے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا میں علمدار ہوں؟ اجرکم اللہ۔ اب امام حسین نے کہا بھیا عباس میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ اب حضرت عباس واپس پلٹے اپنے خیمے کی طرف۔ اب ایک دفعہ جب حضرت عباس سرزمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت عباس نے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی آوازیں التش آ رہی تھی۔ بس عزادارو حضرت عباس کربلا کی سرزمین سے اٹھے اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کے جناب سکینہ کو کہتے ہیں بیٹی سکینہ، آقا زادی سکینہ، ذرا میرے ساتھ بابا حسین کے پاس تو چلو، صرف بابا سے ایک جملہ کہہ دینا کہ بابا میں بڑی پیاسی ہوں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ اب جیسے ہی حضرت عباس نے آقا زادی سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں آئے جہاں امام حسین اپنے خیمے کے باہر سرزمین کربلا پہ تشریف فرما تھے۔ اب جیسے ہی امام حسین نے دیکھا کہ حضرت عباس سکینہ کی سفارش لے آئے ہیں، اب امام حسین زمین سے اٹھے اور اٹھ کر کیا کہتے ہیں بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ، آج تو اپنے چچا کو اجازت دلوانے کے لیے آ گئی ہے، لیکن بیٹی سکینہ کل کو جب تیرے منہ پہ تماچے پڑیں گے اسی چچا کو یاد کرے گی، اسی چچا کو یاد کرے گی جب تیرے کانوں سے گوشوارے اتریں گے۔ بیٹی سکینہ اسی چچا کو یاد کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ اب امام حسین نے کہا اچھا بھیا عباس میں
تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن بھیا تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، صرف سکینہ کے لیے پانی لانے کی سبیل کرو۔ اب جیسے ہی امام حسین نے اجازت دی، اب کہا بھیا عباس ایک مرتبہ جاتے جاتے بہن زینب سے مل جانا۔ اب جیسے ہی حضرت عباس جناب زینب کے خیمے کے پاس آئے ہیں نا، اب جیسے ہی جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے، حضرت عباس نے کہا آقا زادی مولا حسین نے مجھے سکینہ کے لیے پانی لانے کی اجازت دے دی ہے، آقا زادی آپ بھی مجھے اجازت دیجیے۔ اب جناب زینب کہتی ہیں بھیا عباس ذرا رک جاؤ، بھیا تھوڑی دیر خیمے کے اندر آؤ، مجھے بابا علی کی ایک حدیث یاد آ گئی، مجھے بابا علی کا ایک فرمان آ گیا، بھائی ذرا اس فرمان کو تو سنتے جانا پھر چلے جانا۔ اب حضرت عباس خیمے کے اندر آئے، حضرت عباس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ اب جناب زینب نے بابا علی کا فرمان سنانا شروع کیا، دیکھو بھیا عباس جب میں 2 یا 2.5 سال کی تھی، میں بابا علی کے زانوں پہ بیٹھی تھی، کہ میرے سر سے میرے بازوؤں سے ایک مرتبہ ردا ہٹ گئی۔ بھیا عباس میرے بابا نے میرے بازوؤں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، میرے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا، لیکن بھیا عباس جب بابا نے بہت زیادہ پیار کرنا شروع کیا تو میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ میرے بازوؤں پہ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا تھا بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، لیکن بھیا عباس میری یہ عمر ہو گئی، مجھے آج تک بابا کا یہ فرمان سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بھیا عباس آج مجھے بابا کا فرمان سمجھ آ گیا۔ میں یہی کہتی تھی کہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں اور جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی جرت ہے کہ وہ زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھ سکے؟ لیکن بھیا عباس آج مجھے سمجھ آ گیا۔ اب جیسے ہی حضرت عباس خیمے سے نکلے ہیں، اب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ساری بیویوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک جملہ کہا کہ اے بیویوں میں تمہارے پردے کی ضامن تھی، لیکن بیویوں اب میرا عباس جا رہا ہے، اب میں یہ ضمانت واپس لیتی ہوں۔ حضرکم اللہ۔ اب حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، جیسے ہی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑا، ادھر عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ادھر حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ اب حضرت عباس میدان میں گئے اور اتنی شجاعت سے گیا علی کا لال کہ نہر فرات پر قبضہ کر لیا، علم بلند ہوتا گیا، علم بلند ہوتا گیا، گویا کہ نہر فرات پہ پہنچ گیا۔ اب عباس نے فرات سے اپنی مشق سکینہ کو بھرا اور عباس نے خیموں کا رخ کیا۔ جیسے ہی فوج اشقیاء نے دیکھا کہ عباس خیموں کی طرف جا رہا ہے، ایک لعین نے کہا کہ خبردار خبردار، خیموں میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ اب چاروں طرف سے عباس پہ حملہ ہوا، اب عباس پہ حملہ ہوا۔ اب ایک دفعہ علم جو
جیسے ہی ملعون نے دیکھا کہ عباس خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے، عباس بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اب اس نے کیا کہا، خبردار پانی نہ پہنچنے پائے۔ اب ایک تیر ایسا آیا کہ وہ مشک سکینہ پہ لگا، اب یہاں پہ صرف پانی نہیں بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ خیمہ کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، آقا زادی سکینہ، میں آپ سے شرمندہ ہوں، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن پانی نہیں پہنچا سکا۔ اب ایک مرتبہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، جیسے ہی تیر لگا اب حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں۔ اب ایک ذاکرہ یہ مصائب پڑھتی تھی، جناب فاطمہ زہرا اس ذاکرہ کے خواب میں آئی اور کہتی ہیں، تم میرے عباس کے بڑے اچھے مصائب پڑھتی ہو، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا عباس گھوڑے سے کیسے گرا، کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کے سہارے سے، لیکن جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے۔ اب حضرت عباس کی آنکھ میں تیر تھا، اب حضرت عباس کے بازو تو تھے نہیں، اب حضرت عباس نے اپنے سر کو جھکایا، جیسے ہی سر کو جھکایا کہ اپنے زانوؤں سے اپنی آنکھ کا تیر نکال سکے، ایک ملعون نے عباس کے سر پر ایک گرز مارا۔ اب عباس گھوڑے کی زین پہ نہ سنبھل سکا، اب کہا مولا ادرکنی۔ ادھر سے امام حسین ذوالجناب سوار ہوئے، جیسے ہی ذوالجناب پہنچے کہ میدان کربلا میں ایک مرتبہ ذوالجناب کو ٹھوکر لگی۔ اب امام حسین نے کیا دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں میرے عباس کا دایاں بازو۔ اب کچھ آگے بڑھے، ایک مرتبہ پھر ٹھوکر لگی، امام حسین کہتے ہیں میرے عباس کا بایاں بازو۔ اب ایک مرتبہ عباس کے قریب پہنچے، اب عباس سے کہتے ہیں امام حسین، ویسے تو بھیا میں بھی تمہارے بعد آنے والا ہوں، لیکن جانے والے سے اس کی وصیت پوچھی جاتی ہے، بھیا کوئی وصیت ہے تو بتاؤ۔ اب کہا ہاں مولا، جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا اگر میرے بازو ہوتے مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اب امام حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، حضرت